بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانٹینٹ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، 3 صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، 118 نمبر آیت ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے اندر جو 3 صحابہ ایسے تھے کہ جن سے نادانی کے اندر جو ہے وہ غلطی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان 3 شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اس کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر کہ تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہر چیز تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے زمین جو تھی وہ تنگ ہو گئی تھی، ان کی جانیں جو تنگ ہو گئی تھی، اور رحم تو اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، معافی اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے، اور اسی واقعے سے ریلیٹڈ اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ جو تھے جنگ کے لیے گئے تھے غزوہ تبوک کی، 3 صحابہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان 3 صحابہ میں جو ہے 50 دن تک، نام میں آپ کو بتاتا ہوں، 50 دن تک جو ہے یہ صحابہ، یہ 3 صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ جو ہیں انہوں نے بات چیت نہیں کی، اور ان سے جو ہے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ خود یہ اپنا اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک۔ اگر دوسرے کوئی بیان فرماتا، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بیان فرمایا اس کو، تو اس کے اوپر کسی کو شک و شبہات بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کوئی اور بیان فرماتا تو شاید انسان جو ہے وہ شک و شبہات میں بھی مبتلا ہو سکتا تھا۔ ایک جو مین پوائنٹ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ توبہ، کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان اسی وقت جو ہے وہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے لیے گناہ انسان کر لیتا ہے، اور اس سے بچنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، شیطان ہر وقت حاوی ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی بزرگوں نے بتایا کہ شیطان کے بہکاوے سے کیسے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے۔ لیکن جو عام انسان ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہوں سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے توبہ کا جو ہے، توبہ قبول کرنے کا جو دروازہ ہے اس کو کبھی بند نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کی اتنی لمٹ ہے کہ صرف تمہیں 50 توبہ قبول ہونے کا صرف تمہارے لیے ہے، اس سے زیادہ اگر تم گناہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے، جتنی زیادہ گناہ ہو جائیں گے انسان سے، اتنی ہی توبہ اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے جو گناہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اور وہ پھر انہی گناہوں کے اندر ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ 3 حضرات جو تھے جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، وہ کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے، اور بلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جن سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اور یہ تینوں جو تھے یہ انصاری صحابہ تھے۔ ٹھیک ہے، کعب بن مالک جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر جنگ میں شامل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف ایک غزوہ تبوک میں نہیں ہوا جس میں یہ ابھی جو میں ذکر کر رہا ہوں، اور ایک غزوہ بدر میں نہیں ہوا، کیوں غزوہ بدر میں جو تھا وہ اچانک سے ہوا تھا، اور اس میں اختیار تھا کہ جو شامل ہونا چاہے تو ہو جائے، نہیں ہونا چاہے تو نہ ہو، تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ سب نے اس کے اندر شامل ہونا ہے، تو اس لیے اس میں ایک شامل نہیں ہو سکا تھا، اور ایک غزوہ تبوک میں۔ باقی بیعت عقبہ جو ہوئی تھی اس میں بھی میں شامل تھا، باقی سب جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوا، اور منافقین نے جو اس جہاد میں اپنی نفاق کی، جو منافقین جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں کھا کر اور معذرتیں کر کے، عذر پیش کر کے اپنے آپ کو اس جنگ سے جو ہے وہ دور کر لیا تھا، اور یہ 3 صحابہ جو تھے یہ بھی اسی وجہ سے ان کے بہکاوے میں آ کے وہ دور ہو گئے اس جنگ سے، اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے قسمیں کھائیں، عذر پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی انہوں نے اس کے اوپر یقین کیا، ان کو معاف فرما دیا، دل کا حال وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان صحابہ کو بھی ان کو بہکانے کی کوشش کی گئی، اور انہی منافقین نے بہکانے کی کوشش کی کہ تم لوگ جو ہو
اسی طرح قسمیں کھا لو، عذر پیش کر دو، تمہاری معافی ہو جائے گی. لیکن ان صحابہ کیونکہ ایمان تھا دل میں، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے. اسلام کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہوتے، نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، صحابہ معصوم نہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو اسی وجہ سے صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کی. لیکن دل میں کیوں ایمان تھا تو وہ دل مان نہیں رہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط قسم، جھوٹی قسم کھائیں یا جھوٹ بولیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کے اوپر قسم اور جھوٹ نہیں کھائی، اور جو ان سے غلطی انہوں نے اس کو مان بھی لیا، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا اس چیز کا، جس کی سزا میں ان سے سلام و کلام جو ہے وہ بند کر دیا تھا صحابہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک. انجام یہ ہوا کہ قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی، جھوٹی قسمیں کھا کر عذر پیش کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور ان 3 بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف قصور کیا، ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی. تو اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی گناہ ہو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تاکہ گناہ کی معافی ہو جائے. اچھا، ان 3 بزرگوں یعنی 3 صحابہ میں سے ایک کعب بن مالک تھے. انہوں نے اپنا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے خود بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا. ٹھیک ہے. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا، اور شریک نہ ہونے کی کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس میں کوئی ملامت بھی نہیں تھی کہ جو نہیں شریک ہوگا تو اس کو کوئی ذلیل کرے گا یا ملامت کرے گا یا کچھ اس طرح کا وہ معاملات بھی نہیں تھے. اچھا، تو اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہو سکا. اور میں لیلۃ العقبہ میں بیت میں بھی حاضر ہوا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیت عقبہ حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بیت عقبہ جو تھی وہ زیادہ اس کو میں زیادہ پسند کرتا تھا. لیکن حالانکہ غزوہ تبوک کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات جو ہیں وہ سب سے زیادہ رکھے. میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مالدار بھی تھا اور خوشحال بھی تھا. بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے وہ سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھی. آپ نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا، یعنی تنگ دستی بھی تھی اور جہاد اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے کہا، اور سفر بھی بڑی دور کا تھا. مقابلے پر دشمن کی قوت و تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تھا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کر سکیں. اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی، یعنی 10,000 یا 30,000 سے زائد مسلمانوں نے اس میں شرکت کی. اور آپ نے کھل کے اس کا اعلان فرمایا. گرمی بھی بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تنگ دستی بھی تھی، لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں میں خوشحال بہت تھا اور مالدار بھی بہت تھا. اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، نام بھی نہیں لکھے گئے تھے، بس ایسے ہی گروپ بنا اور جہاد کے لیے بس. اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ نہ گئے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی. ایک یہ وجہ تھی. جس وقت حضور اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، کھجوریں پھل جو تھے وہ تازہ تھے، باغات والے ان میں مشغول تھے. اسی حالت میں حضور اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں اور جمعرات کے دن سفر کا آغاز فرمایا. میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں گا، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. دل تو تھا اندر سے جانے کا، لیکن شیطان نے بہکا دیا. میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر جو ہی آج کل میں میرا ارادہ ٹال مٹول ہوتا رہتا، یعنی صبح ارادہ کرتے بعد میں پھر ٹال مٹول ہو جاتا. یہاں تک کہ حضور اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی باقی جو مسلمان تھے وہ سارے جہاد کے لیے چلے گئے. پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس کہ میں نہ کر سکا. جانا چاہتے تھے، ارادہ بھی تھا، لیکن نہیں جا سکے. لیکن کیونکہ دل میں ایمان تھا تو غلطی کا احساس تھا. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں رسول کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک وہ کہاں ہے. اب دیکھو، جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کو یاد رکھتے ہیں ان کی بھی بڑی قدر بڑی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کتنے صحابہ تھے لیکن سب کو یاد نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کعب بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ میدان جنگ میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے. بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے. حقیقت بھی یہی تھی. حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کیا تم نے یہ بری بات کہی ہے؟ یا رسول اللہ، بخدا میں نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ سن کر حضور خاموش ہو گئے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تو محسوس ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ذکر نہیں فرمایا. اور یہی چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی، اگر آپ لوگ پروفٹ لائف کی ویڈیوز میری دیکھتے ہیں اس میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز ذکر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ میرے سامنے صحابہ کی باتیں مت کیا کرو، یعنی ان کی برائی وغیرہ، ان کے بارے میں باتیں مجھے مت بتایا کرو، تاکہ میرے دل میں ان کے لیے برائی پیدا نہ ہو. وسوسہ آ سکتا ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے. حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول کی ناراضگی سے نکل جاتا. اب وہ دل میں وہ چیز ملامت ہو رہی تھی. اب اس ٹائم تو وہ چیزوں نے روک لیا آپ کو، لیکن دل میں تو یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ میں کیوں نہیں گیا، حالانکہ مجھے جانا چاہیے تھا. بڑی مشہور جنگ تھی یہ بھی. اچھا، جب یہ خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کیسے ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو. یہ ہوتا ہے ایمان. جب ایمان دل میں ہوتا ہے نا تو غلطی پہ بھی ملامت ہوتا ہے، گناہ پہ بھی ملامت ہوتا ہے انسان کو، کہ یار میں نے یہ غلط کیا، احساس ہوتا ہے اس کو کہ میں نے یہ چیز غلط کر دی ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بزرگ فرماتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا اور یہ چیز غلط تھی. ورنہ آج کل تو لوگ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن جس کو احساس ہو جاتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا. مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا تھا. اچھا، رسول واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے. اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی پر عموماً آپ سے پہلے جاتے تھے مسجد میں اور 2 نفل نماز وہاں پہ پڑھتے تھے. پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے تھے. اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور پھر ازواج مطہرات. یہ بھی سنت طریقہ ہے. آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں، جب آپ میں سے کوئی بھی سفر پہ جاتا ہے وہاں سے واپسی کرتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں جا کے 2 نفل نماز پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے اہل و عیال کے پاس. اچھا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی. دیکھو غزوہ بدر میں بھی منافقین تھے، ٹھیک ہے، جو اندر سے اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے منافقین تھے، انہوں نے اس وقت پہ بھی دھوکہ دیا تھا. تو یہ منافقین تو ہر وقت صف میں تھے مسلمانوں کی، اور اسی وجہ سے سورۃ المنافقون بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائی. اور اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان منافقین کی وجہ سے صحابہ کے اوپر بھی تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں انہی وجہ سے، کہ جی دیکھو منافقین تھے، غزوہ جنگ میں جب جانے کی باری آئے تو ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. لیکن وہ صحابہ نہیں تھے، وہ منافقین تھے. ان میں فرق ہونا چاہیے. کم علمی کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. جن کو علم نہیں ہے، جن کو ان کے بارے میں ان کا مرتبہ رتبہ نہیں پتا، صحابہ کے لیے تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورۃ توبہ کی آیت 11ویں سپارے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شان بیان فرمائی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو پھر قرآن میں جب ایک چیز نازل ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے آگے نہ حدیث ہے، نہ تاریخ ہے، نہ کوئی دوسری کتاب ہے، نہ کسی محدث کی کتاب ہے، نہ مفسر کی کتاب ہے، نہ کوئی اور ہے. جب قرآن میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دی، ایسا بھی نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ہے اور اس کے اوپر پھر مفسرین کو تفسیر لکھ رہے ہیں تو لوگ اس کے اوپر کوئی اعتراض کر دیں. یہ تو ڈائریکٹ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے اندر تو کوئی ایسا چیز بھی نہیں ہے کہ جو انسان کو شبہات میں مبتلا کرے. والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ تعالیٰ نے نام لے کے مہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر صاف واضح الفاظ میں بیان کر دی. تو اس کے بعد پھر کسی ایک صحابی جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو، وہ ہو، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہے جنہوں نے ہجرت کی وہ ہو، یا جو شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ ہوں. مرتبہ سب کا الگ الگ ہے، مرتبے میں سب برابر نہیں ہے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا. جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے وہ لوگ، اور جو مہاجرین میں سے تھے جو شروع میں جنہوں مسلمان ہوئے، ان میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. فرق ان کے مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. باقی کسی صحابی کو یہ کہنا کہ وہ منافق تھا، توبہ استغفار، یا اس نے اسلام سے پھر گیا تھا، یا مرتد ہو گیا تھا، یا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، یہ کم علمی کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، 80 سے کچھ اوپر تھی جو منافقین تھے جنہوں نے عذر اور قسمیں کھائی تھی جھوٹی. خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس جھوٹی قسمیں کھانے لگے. رسول نے ان کے ظاہری قول اور قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو یہی ہے، جب آپ کے سامنے کوئی قسم کھا لے اللہ کی تو پھر آپ اس کی مان لیں، اس کے پھر آپ یہ نہ کہیں نہیں یہ تو جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، کیونکہ دل کا حال تو اللہ کو جانتا ہے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح آپ بھی کرتے ہیں، کبھی ایسا موقع ہوتا.
اسی حال میں بھی حاضر خدمت ہوا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کیا کرتا ہے، ناراضگی میں بھی تبسم تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شبہ اور شک میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ اگر کوئی اور دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھے تو ان سے نکلا ہی نہیں منہ سے کہ میں جھوٹ بول سکوں، اور وہ کہتے کوئی اور ہوتا تو شاید میں کوئی عذر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ نہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور چیز بتاؤں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب آپ بڑے بزرگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو دل کی ہر چیز آپ کی صاف دل کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ آپ ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، جس چیز میں شرم بھی ہوتی ہے وہ بھی بات آپ آرام سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں ایک ایسی چیز رکھی ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز ان سے کھل کے صاف دل کے ساتھ ان کے ساتھ بیان کر لے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے ساتھ بیعت ہو، ان کے ساتھ بیعت کرو، ان کے ساتھ تعلق جوڑو، ان کے ساتھ صحبت میں بیٹھو، کتنا فائدہ ہوگا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، تو اس میں کوئی تبدیلی؟ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی اور کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس سے ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بات بتانے میں مہارت حاصل ہے۔ لیکن میں قسم ہے اللہ کی کہ میں یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے، اس میں یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے، کبھی غلطی ہو جائے کسی بڑے سے چھوٹے سے تو اپنے بڑوں کے سامنے غلطی کا اعتراف کر لے، اس میں کوئی تذلیل نہیں ہے۔ جس طرح آپ سے فرماتے ہیں کہ دنیا کی رسوائی کچھ بھی نہیں ہے، اصل رسوائی تو آخرت کی ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بالکل صاف خالی کر کے جاؤ تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکو۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاز سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ آپ سے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے۔ دیکھو وہاں پہ خود بھی فیصلہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ ہم لوگ یہاں پہ خود فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، پنچایتیں لگا دیتے ہیں، دو لوگوں کو بڑوں بٹھا کے فیصلہ کر کے اور چلو جی، یا تو قتل کا حکم دے دیتے ہیں یا سزا کا حکم دے دیتے ہیں یا کوئی بھی حکم نہ فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، حالانکہ کر سکتے تھے، ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی تھی، انہوں نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ آپ سے فرما دیتے کہ بھائی جاؤ، میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کرتا، یا صحابہ کہتے اس کو اٹھا کے لے جاؤ، میرے سامنے نہ آئے یہ، یا اس کے اوپر کوئی حد جاری فرما دے، کچھ بھی کر دیتے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کے بارے میں آیت نازل فرما کے بیان فرما دیا کہ بھائی ان کی کتنی شان ہے۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم سے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بیوقوفی کی؟ اب ان کو وہ کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے جب قسم اور وہ کھائے تو تم بھی کھا لیتے۔ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے رہ جانے والوں نے پیش کیا، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ باخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا ہو جائے گا، کہ پہلا تو میں نے اس کی وجہ سے جہاد میں نہیں گیا، دوسرا بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اب لوگ یہاں سے بھی دیکھو ایمان کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ دیکھو کچھ لوگ آ کے آپ کو ملامت کریں، آپ کو یوں بہکائیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایمان کا ٹیسٹ تھا۔ لیکن اس میں بھی کیونکہ کعب بن مالک بڑے صحابہ میں سے ہے تو انہوں نے اس چیز کو ناگوار گزرا کہ نہیں میں جا کے دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ان کے ایمان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، وہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا، اور ان کو وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا کہ وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ بن ربی، دوسرا ہلال بن امیہ ہیں، شاید میں نے پہلے بلال کہہ دیا تھا، ہلال بن امیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا
جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے کئی غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے گناہ پر تنبیہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، اور دوسرے اچھا پہلے کعب بن مالک کا تو پورا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کس وجہ سے وہ نہیں گئے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو مرار بن کعب بن دوسرے صحابی کا نام تھا مرار بن ربی، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے باغ جو تھا نا وہ پھل اس کا پکنے والا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں باقی غزوات میں شامل ہوا تھا، اس ایک میں شامل نہیں ہوں گا تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتا دیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو پھل میرے جو پکیں گے وہ سارے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی بات کی کہ بھئی اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے، ٹھیک ہے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا گیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں، یعنی اہل و عیال ان کے جو تھے نا وہ سب ادھر ادھر ہوئے ہوئے تھے، تو سب اکٹھے ہو گئے تھے ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سال جیسے غزوے میں جہاد میں نہ جاؤں، اپنے اہل و عیال میں بسر کر لوں۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی کا اختیار کر لوں گا، کہ انہی کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکا تو میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ کعب بن مالک فرماتے کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، حالانکہ یہ دو بزرگ غزوہ بدر میں شامل تھے، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے چلوں گا، جب انہوں نے توبہ کر لی تو میں بھی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا، ادھر رسول نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ اس سے بڑی شرمندگی والی بات نہیں تھی کہ آپ کہیں جا رہے ہو لوگ آپ کو منہ نہیں لگا رہے۔ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا، یہ ٹیسٹ تھا ایمان کا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایمان کا ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ان کو ایمان کا ٹیسٹ لینے کے لیے تھا کہ جب ان کے ساتھ یہ چیزیں پیش آ رہی تھی اب وہ کہاں کھڑے تھے، استقامت تھی ان کے ایمان میں یا نہیں تھی، یا وہ بھی جا کے منافقین کی طرح جھوٹ بول دیتے یا قسم کھا لیتے جھوٹی اور اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو آزمائش ان کے اوپر آئی تھی، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشیں لی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی آزمائش آئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ میں ان کو دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں نا، تو یہ آزمائش کا معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان جو ان سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے، یا با خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی، اور 50 دن تقریباً 2.25 مہینے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں، 2.25 مہینے ایک دن اس طرح گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، جب مجھ سے کوئی استاد میرا، حالانکہ میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتا تھا اپنی طالب علمی کے دور میں کہ مجھ سے کوئی ناراضگی نہ ہو کسی استاد کی، تو میں بڑا احتیاط سے رہتا تھا اس سب معاملات کے اندر، لیکن کبھی ہو جاتی تھی غلطی سے، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا، غلطی سے، تو وہ 1-2 دن کی ناراضگی جو استاد کی ہوتی تھی میرے ساتھ وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اندر کیا کیفیت ہوتی تھی وہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو 2.25 مہینے، وہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے ناراض ہو جائیں، یا آپ کے ساتھی جو آپ کے کلیگ ہیں، جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ اگر آپ سے ناراض ہو جائے، بات کرنا بند کر دیں، اور آپ ایسے گھوم رہے ہوں جیسے کہ آپ کسی ریگستان میں گھوم رہے کہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن کوئی نہیں ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں۔ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھے رہے اور رات دن روتے رہے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا، اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ رسول کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو اندر تو محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت تو تھی صحابہ کے اوپر، لیکن کیونکہ اگر یہ ناراضگی نہ شو کرتے تو کل کو کوئی اور صحابہ بھی کرتے، تو ایک لیسن تھا ہر چیز کے اندر۔ جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے، میں نے ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اب نبی کی بات ہو تو کوئی صحابی کیسے اس کو منع کر سکتا ہے، تو چچا زاد کزن نے بھی آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا۔
میں نے پوچھا کہ اے قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول۔ میں رو پڑا۔ اس زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے پاس آ گیا، مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر ملی کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور رکھا ہے۔ اب یہ بات شان تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ دوسری آزمائش تھی۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ نبی اور صحابہ آپ سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ آزمائش تھی۔ دوسری آزمائش یہ کہ پھر ایک اور امتحان آیا کہ کسی کی طرف سے آفر آئی آپ کو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور میرا امتحان آزمائش ہے کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا۔ اب یہاں پہ بھی وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ حضرت کعب فرماتے کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھی تو اچانک دیکھا رسول کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ رسول نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ تیسرا امتحان حضرت کعب بن مالک کے اوپر۔ پہلا، رسول اور صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی۔ دوسرا امتحان کہ ایک نان مسلم، ایک کافر آپ کو آفر کرے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم مدد کرتے۔ تیسرا امتحان کہ اپنے گھر والوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ اچھا، میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اب دیکھو اس وقت بھی جو ہے نا، انہوں نے بتایا کہ نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دیں۔ حلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حلال بن امیہ بوڑھے ضعیف آدمی ہیں، کوئی ان کا خادم نہیں، وہ ضعیف البصر بھی ہیں، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ حضور نے فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت نہیں رہی ہے، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ طاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعد متعلق نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضور سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو، جیسا کہ آپ نے بلال کو اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں رسول کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جو جوان آدمی ہوں، بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ اس وقت ہماری توبہ رسول پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھیں، آپ کے پاس تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا، اور میری حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی، یعنی ہر چیز تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک میں نے صلع پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل صلع پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی، بشارت ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک کے آگے بڑھ گیا جو پیچھے رہ گیا تھا، اس نے یہ کہا کہ صلع پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم تھے۔ خوشخبری سنانے والے دونوں صحابہ جو تھے نا، وہ بڑے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ اب یہاں پہ دیکھو یہ بھی بات ہے کہ وہ دونوں صحابہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم کیوں جائیں، ایک تو اس نے گستاخی کی، جہاد میں نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور پھر خوشخبری بھی ہم سنانے کے لیے جائیں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، جو کہا جاتا ہے نا قرآن میں محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں تو ان کی بڑی محبت تھی لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے۔ تو یہ محبت یہاں تھی کہ جب تک نبی نے فرمایا کہ نہیں ملنا، نہیں سلام کرنا، تو نہیں کیا۔ جب نبی کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، تو خود دوڑتے ہوئے آئے،
وہاں پہ یہ نہیں سوچا کسی کو آگے سے کہہ دیں بھائی جاؤ تم اس کو جا کے خوشخبری دے دو، نہیں، خود گئے، بھاگتے ہوئے آئے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ ان صحابہ کا 50 راتیں تو جیسے گزری ان کے اوپر گزری، لیکن ان کا مرتبہ مقام کتنا ہو گیا صحابہ کے نزدیک اور آپ سب کے نزدیک، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہ قرآن کی آیتیں ان صحابہ کے لیے نازل ہوئیں کہ یہ اپنے 3 امتحانوں کے اندر پاس ہو گئے، وہ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے رو پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوگ در جوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لب کے اور مجھ سے مصافحہ کر کے توبہ قبول پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کعب، بشارت ہو تمہیں ایسی مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو جائے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے اس سے بھی انکار فرما دیا۔ میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ یہاں سے بھی ہمیں یہ بھی پوائنٹ ملتا ہے، ہمیشہ سچ بولیں۔ جھوٹ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول پسند نہیں فرماتا، اور جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح عظمت کو بھی بڑھاتا ہے، اور پھر اس کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ اور زیادہ محبت ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ جب سے میں نے رسول سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا، جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ۔ یہ 50 راتیں جس طرح گزری وہ تو گزر گئیں، گزر تو جانی تھی، ناراضگی میں گزری، تڑپ کے گزری، روتے ہوئے گزری، جیسے بھی گزری، لیکن اس کے بعد جو مرتبہ ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ لیکن جو منافقین تھے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کہیں، ان کو جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، ان کی تصدیق الگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کی صفوں سے الگ کر دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا 50 دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک میں جو آپ سے گئے تھے اس میں 50 دن لگے تھے اس جنگ کے دوران میں نا، تو اسی وجہ سے شاید انہی 50 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے بھی رکھا تھا۔ صحابہ کرام سے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا واقعہ۔ اچھا، ارشاد فرمایا کہ جہاں کسی مجلس میں صحابہ کی برائی، اب تھوڑی صحابہ کے بارے میں ترمذی کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جہاں کسی مجلس میں صحابہ کی برائی کی جا رہی ہو، علماء کو برا کہا جا رہا ہو، تو غیرت مند انسان کو فوراً اس کے منہ پر کہہ دینا چاہیے، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، کہ جہاں پر صحابہ کی برائی ہو رہی ہو، بزرگوں کی برائی ہو رہی ہو، وہاں پر ایک تو یہ کلمات کہہ دیں اور یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ ایسے شخص تیرے اوپر لعنت ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ ویسے تو مسلمان کے اوپر لعنت فرمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، لیکن جہاں پر صحابہ کا معاملہ ہو، بزرگوں کا معاملہ ہو، تو وہاں پر اس کے اوپر لعنت کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اور میرے صحابی کا کبھی برائی سے تذکرہ مت کرو، یہ بھی حدیث میں ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واقعہ لمبا تھا، لیکن اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور جو عظمت بیان کی گئی ہے صحابہ کی، اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور جو پوائنٹس اس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، انتہائی زبردست ہیں۔ انسان کی زندگی کو اب بہتر بنانے کے لیے پوائنٹ بہت زبردست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کی زندگی پہ، آپ کی زندگی پہ
اپنی اسی طرح زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کی محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔